بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا صدقے دل سے، یعنی کہ سچے دل سے اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے کرے گا اور یہ سمجھ کے کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے اور اس پہ ہمیں 100% کامیابی ملنی ہے، اس یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے وہ 100% سچ ہے، وہ 100% سچ ہے۔ تو وہ ایسا عمل ہے چاہے کوئی بھی کرے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، ہر شخص ایمان والا اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں پہلے آپ کو بزرگوں کے کچھ اقوال بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ مشاہدہ جو کیا ہے ان کو کیا کیا فائدے ہوئے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو، صرف ایک آیت ہے، ایک آیت، اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھ کے کسی دشمن کے غلبے میں گھس جائے، دشمن کے مجمع میں گھس جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں پر بھی فتح عطا فرما دیں گے، کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اگر کہیں کورٹ میں کوئی کیس اڑا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے اور رہائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں نکل رہا، تو اس کو پڑھے صدقے دل سے، انشاءاللہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر جو ہتھکڑیاں ہوتی ہے ان پہ پڑھ کے دم کر دے اس کو تو اللہ تبارک و تعالی قید سے رہائی عطا فرما دیں گے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ صبح شام، یعنی کہ ہر نماز کے بعد، مغرب کی اور فجر کی نماز کے بعد جو شخص اس آیت کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی کفالت کریں گے، اس کے رزق کی ذمہ داری لیں گے۔ یہ تو میں نے بزرگوں کے قول بتائے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس نے اس آیت کو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ پڑھنے بھر سے جو ہے اس کو 1/4 قرآن کے بقدر ثواب ملے گا، 1/4 قرآن کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے آس پاس کے جو مکان ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کے ساتھ اس آیت کو ملا کے پڑھے گا اور پھر حامیم تنزیل سے لے کے الہی مصیر تک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی شام تک ناپسندیدہ تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر یہ رات کو پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اتنا زبردست عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے کہ جو بھی اس پہ کام کرے گا، یعنی کہ اس کو پڑھے گا، شیطان سے بھی حفاظت رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بچوں پہ اس آیت کو پڑھ کے دم کر دے گا تو وہ ہر شر اور فتنے سے، بیماری سے اور شیطان کے مکر فریب سے، نظر بد سے، ساری چیز سے اس کی حفاظت رہے گی۔ اتنی زبردست آیت ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جو شخص اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد جو بھی اس آیت کو پڑھے گا اور اس کو موت آ گئی تو موت آتے ہی وہ جنت کا مشاہدہ کرے گا، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اتنی زبردست آیت ہے۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی چوٹی آیت الکرسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی قرآن کریم کو پڑھے گا اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو 30 نیکی ہوئی، 30 نیکی ہوئی۔ اور آیت الکرسی کے کل حرف ہے 184۔
تو 184 کو 10 سے گنا کیا جائے تو 1840 نیکی بنتی ہے. 1840 نیکی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی. اور جب انسان ہر فرض نماز کے بعد یعنی کہ 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد، تو پورے دن میں 5 مرتبہ ہوئی. تو 5 مرتبہ کو آپ جو ہے 5 گنا 1840 کر کے دیکھیں تو 9200 نیکی بنے گی آپ کی. 9200 9200 نیکی بنے گی. پھر آپ مہینے کا اسٹیمیٹ جوڑ کے دیکھیں تو مہینے میں جو بنتی ہے آپ کی نیکیاں وہ بنے گی 2,76,000 آپ کی نیکیاں بنے گی. اور پورے سال کی جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 33,12,000 نیکیاں صرف ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے. اور جیسے ہی آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملتی جائے گی. یہ تو میں نے عام مہینوں کی بتائی ہے. اب یہاں پر آپ خود جو ہے نا فیصلہ کرنا، خود کیلکولیٹر لے کے ان نیکیوں کو کیلکولیشن کرنا کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو جب آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، اب آپ جو ہے نا 5 سے نہیں بلکہ کتنا کرنا ہے آپ کو، 1840 سے نہیں بلکہ 70، ایک نیکی کو 70 جگہ 10 کی جگہ جو ہے نا 70 جوڑے، 10 کی جگہ 70، تو 70 کو جو ہے نا 184 سے آپ جو ہے گنا کر کے دیکھیں کتنا بن رہا ہے. 70 کو 184 سے گنا کرے، پھر آپ کیلکولیشن کرے کہ آپ کتنی نیکیاں کما رہے ہیں، کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس میں خوب خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.